ندوے کے ایک عالم کتاب لکھ رہے تھے، انہیں خلوت کی ضرورت تھی، یہاں تشریف لے آئے۔ مہینے 1.5 مہینے قیام رہا۔ انہی دنوں دوسرے کمرے میں سنگیت سمراٹ استاد شاد خان ٹھہرے ہوئے تھے۔ صبح شام کمرے میں بند ہو کے ریاضت کرتے تھے۔ افسر، مصور، شاعر، قسم قسم کے لوگ، تفصیل کیا عرض کروں۔ ادھر ہی ہر ایک کو کھلی چھٹی ہے کیا؟ ہر ایک کو نہیں، معاف کیجیے، سرائے ہوٹل نہیں ہے یہ تو محبت کی ایک رسم ہے، محبت کا ایک سلسلہ ہے جو جاری ہے، جاری رہے گا۔ ادھر ہی کوئی کانٹا تو رکھا ہوگا آپ نے؟ آنکھ سب سے بڑی ترازو ہوتی ہے، نظر آ جاتا ہے جناب، اتنی پرکھ ہو گئی ہے۔ سید صاحب نے اعتماد سے کہا، اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سید صاحب نے فوراً کوئی جواب نہ دیا، بے ترتیبی سے بولے، آدمی بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے، ہم تو دکھائی نہیں دینے چاہیے صاحب، کسی ترازو پر پورے نہیں اترتے۔ سید صاحب کے جسم میں تموج سا نمودار ہوا، آپ نظر آ رہے ہیں جناب، یہ کثر نفسی بھی خوب ہے، جانے دیجیے، سمجھیے آپ ہمیں اچھے لگے، دوسروں سے الگ۔ انہوں نے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، دھوپ میں تو سفید نہیں ہو رہے، پر ابھی پورے چٹے بھی تو نہیں ہوئے، ابتدا تو کب سے ہو چکی ہے، باقی کتنے دن کے ہیں، کبھی کوئی نوٹنکی والا بھی ٹکرایا ہوگا۔ سید صاحب کی پلکیں مرتعش ہو گئیں، اضطراری لہجے میں بولے، جی ہاں، مگر ایک دو بار ہی جیب پر بار ہوا، اصل میں کوئی آدمی اتنا مکمل نہیں ہوتا، مگر آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ایسے ہی صاحب، اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ کچھ مت سوچیے اور آئیے، باہر کھلی فضا میں بیٹھتے ہیں، موسم بڑا سہانا ہے، بارش کی بھی اپنی مستی ہوتی ہے۔ بخار اور سر درد کی شدت کے باوجود مجھے ان کی باتوں سے لطف آ رہا تھا۔ باہر سے ابن کے آ جانے پر سید صاحب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ابن دوا کی شیشی بلکہ شیشیاں گولیاں لایا تھا، اس کے پاس پرہیز کا مکمل گوشوارہ بھی تھا۔ چارٹ پر ایک نگاہ ڈال کے سید صاحب سر ہلاتے رہے اور بٹھل کی کمر پر ہاتھ رکھ کے اسے باہر لے گئے۔ کمرے میں کچھ دیر سناٹا سا ہو گیا، میری آنکھیں بند ہو گئی تھیں کہ کسی کی چاپ سے کھل گئی۔ وہ ملازم نصیر بابا تھے، وہ دبے قدموں چلتے ہوئے میرے سرہانے آ کے بیٹھ گئے اور سر دبانے لگے۔ میرا سر پھٹا جا رہا تھا، اتنے عمر رسیدہ شخص کو یہ زحمت دینا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے بہت منع کیا، وہ نہیں مانے۔ ان کے ہاتھ سخت کھردرے تھے، لیکن دباؤ میں بڑی نرمی تھی۔ انگلیاں بھی بولتی ہیں، گونگے بھی تو اپنے دکھ اپنی خوشی کے اظہار پر قادر ہوتے ہیں۔ مجھے قرار سا آ گیا، ایسی غفلت طاری ہوئی کہ رات گئے آنکھ کھلی۔ ڈاکٹر نے دواؤں میں یقیناً کوئی نیند آور دوا بھی شامل کی ہوگی۔ سید صاحب نے کوئی مبالغہ نہیں کیا تھا، بلکہ واقعے سے کچھ کم ہی بیان کیا تھا۔ کسی بڑے ہوٹل میں یہ اہتمام اور اسپتال میں یہ نگہداشت ممکن نہ ہوتی۔ مطب جانے سے پہلے ڈاکٹر کشن معائنہ کرنے آیا اور مطب ختم کر کے رات کو ایک بار پھر چکر لگایا۔ سید صاحب بھی دن میں متعدد بار کم وقت کے لیے صحیح مگر پوچھ گچھ کے لیے آتے رہے۔ بوڑھی ملازمہ امتل گھر سے ہلکی پھلکی غذائیں اور پھلوں کا تازہ رس لاتی رہی۔ ابن اور دوسرے ملازم بشارت اور نظرو بھی بہت مانوس ہو گئے تھے۔ نصیر بابا نے مچھردانی لگا کے اپنی چارپائی راہداری میں دروازے کے ساتھ بچھا لی تھی، وہ میری ایک صدائے کاہٹ پر مستعد ہو جاتے تھے۔ مٹھل نے حسب عادت ملازموں کے انکار کے باوجود جانے کتنی رقم ان میں تقسیم کی تھی اور انہیں باور کرایا تھا کہ سید صاحب کو ان عطیات کی بھنک نہیں پڑنے دی جائے گی۔ مال و زر تو مستزاد ہے، روپے کا ریشم آدمی کو زیادہ آسودہ رکھتا ہے۔ مٹھل کا بیشتر وقت میرے کمرے میں گزرتا یا پھر وہ سید صاحب کے ساتھ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے باہر چلا جاتا۔ کوئی اور ہوتا تو جانے کن کن مصنوعات پر نصیر بابا سے اس کی خسر پسر ہوتی رہتی۔ نصیر بابا نے اس کے لیے حقے کا انتظام کر دیا تھا۔ ان دونوں کے تعلقات دیکھ کے لگتا تھا کہ برسوں سے شناسائی ہے۔ چوتھے دن کہیں بخار کا زور ٹوٹا، 5ویں دن میں اس قابل ہو گیا کہ کمرے سے باہر دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی آرام کرسیوں پر بیٹھ سکوں۔ 5-6 روز میں تقریباً سارے ملازم بٹھل کے مصاحب ہو چکے تھے۔ بٹھل کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ان کی خاطر مدارات سے تنگ آ جاتا۔ سید صاحب کے ہاں آئے ہوئے 6 دن ہو چکے تھے، لگتا تھا جیسے مہینے گزر چکے ہیں۔ 6 دن میری طبیعت خاصی بہتر ہو گئی تھی۔ نصیر بابا بہت خوش تھے۔ وہ صبح مہمان خانے کے عقب میں پھیلے ہوئے سبززار میں چہل قدمی کے لیے مجھے لے کے گئے۔ بڑی دلکش جگہ تھی، 4 دیواری کے ساتھ پھلوں اور پھولوں کے اونچے اونچے درخت، وسط میں قالین کے مانند سبزہ کیاریوں میں آراستہ بڑے رنگ برنگے گلاب، ایک گوشے میں مغل طرز کی جالیوں کی دیوار کے پیچھے ملازم کے مکانات تھے۔ بیلوں نے آدھی دیوار ڈھانپ رکھی تھی۔ شام کو سنگترے کا رس اور سبزی کے کباب کھانے اور دوا کی خوراک نکلنے کے بعد سبززار میں جانے کو میرا جی مچلنے لگا۔ 6 دن کی قید کے بعد آج رہائی ملی تھی۔ میں تو اس مکان سے دور بازار اور گلیوں میں جانا چاہتا تھا، لیکن ڈاکٹر کشن نے راہداری کے سوا کہیں اور چلنے پھرنے سے سختی سے ممانعت کی تھی۔ اس کے احکام کی تعمیل ہی کا اثر تھا کہ اب جسم قابو میں محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے تنبیہ کی تھی کہ ذرا سی تکان سے بخار لوٹ سکتا ہے، مگر راہداری سے چند قدم کے فاصلے پر سبززار تھا۔ میں نے نصیر بابا سے وہاں چلنے کی فرمائش کی۔ پہلے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، پھر جلدی کچھ
اپنی محکومی کے احساس کچھ میری خوشنودی کی خاطر آمادہ ہو گئے۔ شام کے وقت سبزہ زار کا سما اور فرحت انگیز تھا۔ نصیر بابا کے پاس باتوں کی کمی نہیں تھی۔ اتنے قصے کہانیاں یاد تھیں اور زندگی کے معاملات کے ایسے تجربے ازبر تھے کہ آدمی بس سنتا رہے۔ باتوں باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا ہم دور آ گئے۔ چلتے چلتے یکایک نصیر بابا کو خیال آیا اور وہ منتشر ہو گئے۔ واپس چلتے ہیں میاں، ادھر سے زنان خانے کا حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ میں مہمان خانے کی سمت پلٹا ہی چاہتا تھا کہ سامنے دائیں ہاتھ کی جانب عمارت کے تکونی گوشے میں پہلی منزل پر واقع محرابی دریچے کے پٹ کھلنے اور پردہ کھسکنے کی آواز پر میرے قدم ٹھٹک گئے۔ آنکھیں بھی سماعت رکھتی ہیں۔ غیر ارادی طور پر میری نگاہ نے دریچے کا تعاقب کیا۔ کوئی شاعر ہوتا تو برملا شاید یہی کہتا، جیسے مہتاب دریچے میں اتر آیا ہو۔ وہ ایک جمعہ سا تھا، تپتا ہوا سرخ و سفید کتابی چہرہ، تیکھے نقش و نگار، سانچے میں ڈھلی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں، بے ترتیب سیاہ بال، کرتا سفید تھا، دوپٹہ سبز رنگ کا، کانوں میں چھوٹے آویزے جھول رہے تھے۔ وہ ایک حسین لڑکی تھی۔ ہم دونوں کی نظریں ایک لحظے کے لیے چار ہوئی تھیں کہ چشم و زون میں وہ کھڑکی سے ہٹ گئی۔ میں دیکھتا رہ گیا۔ نصیر بابا نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ آہستگی سے میرا ہاتھ تھام کے وہ مہمان خانے کی جانب مڑ گئے۔ معمول کی طرح میں نے بھی ان کی پیروی کی۔ چند لمحوں کے لیے میں اپنے آپ سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ واپسی کا باقی راستہ خاموشی سے گزرا۔ نہ نصیر بابا نے کوئی کلام کیا، نہ مجھ میں ان سے پوچھنے کی جرات ہو سکی۔ منظر کی تبدیلی سے مراد منظر کی روپوشی نہیں ہے۔ بعض منظر تو آنکھوں میں جذب ہو جاتے ہیں، کیمرے سے کھینچی گئی تصویر کی طرح۔ میرے سبزہ زار جانے سے پہلے سید صاحب بٹھل کو کہیں لے گئے تھے۔ وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ مجھے واقعی تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں آ کے میں بستر پر دراز ہو گیا۔ ملازم ایپتل اور نصیر بابا نے حسب معمول کسی چیز کی ضرورت کے لیے مجھ سے پوچھا اور میری طرف سے معمول کا جواب سن کے چلے گئے۔ میں کمرے میں تنہا دیر تک آنکھیں موندے لیٹا رہا اور جب بستر جسم میں چبھنے لگا تو باہر راہداری میں آ کے آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔ شام اندھیرے میں ڈوب رہی تھی۔ منع کرنے کے باوجود ملازم ابن نے میرے پیر دبانے شروع کر دیے۔ خدمت گاری بھی شاید جزو جا بن جاتی ہے۔ ابن میری صحت کی بحالی پر خدا کا شکر ادا کرتا اور مسرت کا اظہار کرتا اور سادگی سے کہنے لگا کہ اسے میرے اچھے ہو جانے کی جتنی خوشی ہے اتنا ہی یہ سوچ کے وحشت ہوتی ہے کہ چند دن بعد میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی تو میں اور وٹھل یہاں سے چلے جائیں گے۔ وٹھل کو سارے ملازم بابا کہتے تھے۔ ابن بطور خاص اسے بابا صاحب، بابا سرکار کے لقب سے مخاطب کرتا تھا۔ ابن کی آواز میں کوئی کھوٹ معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ کہہ رہا تھا مہمان تو آئے دن یہاں آتے رہتے ہیں، بڑے بڑے اونچے لوگ، لیکن ہم دونوں جیسے آج تک نہیں آئے۔ میرا تو خیر کیا ذکر تھا، میں تو ان کے لیے مسلسل بوجھ بنا ہوا تھا اور میں تو اتنے دن بستر پر کروٹیں بدلتا اینٹتا ہی رہا تھا۔ وٹھل ہی سے ان کی راہ و رسم ہوئی تھی۔ میرے جی میں آیا کہ ابن سے زنان خانے کے مکینوں کے بارے میں کچھ ٹولوں۔ سید صاحب نے گھر میں رشتے کی ایک عمر رسیدہ خاتون ہی کا ذکر کیا تھا۔ باقی ملازماؤں کا البتہ انہوں نے مبہم انداز میں یہ بھی کہا تھا کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ ممکن ہے زنان خانے میں مہمان خواتین بھی ٹھہرتی ہوں، سید صاحب کی عزیز رشتہ دار خواتین۔ میں نے ابن سے کچھ نہیں پوچھا اور خود کو روک لیا کہ مجھے آخر کیا جستجو ہے۔ وہ لڑکی کوئی بھی ہو، مجھے اسے کیا سروکار۔ میں نے کسی حد تک خود کو مطمئن کر لیا تھا، لیکن جانے کیوں وہ دریچہ میری آنکھوں سے دور نہیں ہوتا تھا۔ اس تردد کا کچھ جواز بھی تھا۔ اس لڑکی کے چہرے پر اضطراب آمیز یاسیت چھائی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی بے تاثر نہیں تھیں، سوچتی ہوئی کھوئی ہوئی آنکھیں۔ میں اس کیفیت کو کوئی نام دینے میں الجھتا رہا۔ بٹھل کوئی 8 بجے واپس آیا۔ اس رات اس نے کمرے میں کھانا کھایا۔ معلوم ہوا کہ سید صاحب کسی خاص دوست کے ہاں مدعو ہیں۔ بٹھل کا توشہ تو حاصل خاص تھا۔ میرے پرہیزی کھانے میں بھی کچھ کم اہتمام نہیں تھا۔ مرغ کا شوربہ، مونگ کی دال کی پتلی کھچڑی، چپاتی، سلاد، دہی اور پھلوں کا رس، میٹھا دلیا بھی۔ مجھے رات کی خوراک پلانے اور بٹھل کے لیے تازہ حقہ لانے کے بعد روشنی کم کر دی گئی۔ نصیر بابا سب سے آخر میں رخصت ہوئے۔ وہ دروازہ پوری طرح بند نہیں کرتے تھے تاکہ کسی ضرورت کے لیے ہماری آواز باہر راہداری میں دروازے کے ساتھ بچھی ہوئی ان کی چارپائی تک پہنچ جائے۔ تمام کھڑکیوں اور دروازوں پر جالیاں لگی تھیں۔ ہمارے کمرے میں آمد و رفت کے راستے پر 2 دروازے آگے پیچھے نصب تھے، دوسرا جالی دار تھا۔ چاروں طرف سبزے کی کثرت کی وجہ سے کیڑے مکوڑوں کی بہتات ہو سکتی تھی، مگر نصیر بابا کے کہنے کے مطابق ہفتے میں ایک بار ولایتی کیڑے مار دوا کے چھڑکاؤ اور کھڑکیوں پر دروازوں پر کھینچی ہوئی جالیوں سے عمارت کا اندرونی حصہ محفوظ رہتا تھا۔ اس وقت دیواری گھڑی نے 11 کا گجر بجایا تھا۔ بٹھل حقہ کشی میں مصروف تھا۔ کہتے ہیں نیند کے لیے چشم بستگی شرط نہیں، نیند کا اپنا تیور ہے، کھلی آنکھوں میں بھی اتر آتی ہے۔ میرا ذہن جانے کہاں کہاں بھٹک رہا تھا اور نیند جیسے چھیڑخانی کر رہی تھی۔ اچانک جالی والا دروازہ چرچرایا۔ دوپہر ہی نصیر بابا نے ابن کو ہدایت کی تھی کہ دروازے کے قبضوں میں تیل ڈال دے۔
کسی طور یہ تکلیف دہ آواز بند ہو۔ ہلکی روشنی کے باوجود پہچاننے میں دشواری نہیں ہوئی، وہ نصیر بابا تھے۔ چوروں کی طرح کمرے میں داخل ہوئے۔ بابا، انہوں نے سرگوشی میں بٹھل کو پکارا، سو تو نہیں گئے؟ نہیں بھایا، نندریا تو سجنی سامان ہے، اپنے سے بہت کھیلن کرتی ہے، پر ایک دن تو۔ بٹھل نے گونجتی آواز میں کہا، تم بولو، آگے پیچھے سب ٹھیک ہے؟ تو کھینچ لاؤ اس کو۔ یہی پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ نصیر بابا کے لہجے میں سرا سیمگی ہویا تھی۔ میں نے اس کو بول دیا، اچھی جیت آ رہا ہے پر ڈر رہی ہے بہت۔ میں نے بہت کمر تھپکی، دلاسے دیے کہ بڑے صاحب جلدی نہیں آئیں گے، محفل میں گئے ہیں، اسے بھی معلوم ہے کبھی کبھی تو سویرے ہی پلٹتے ہیں۔ اس کو بولا نہیں بڑے صاحب بیچ میں آ جائیں تو کیا ہے، دیکھ لیں گے پھر۔ بٹھل نے بے پرواہی سے کہا، میں نے بولا تھا، وہ تو کام گئی، آنے سے انکار کرنے لگی، میں نے بہت سمجھایا۔ پھر یہ وقت نکل جائے گا، اچھی طرح سوچ لو، تیار ہو گئی۔ پھر دیری کاہے کرت ہو؟ بٹھل نے پوروی لہجے میں کہا، یہی میرا مطلب ہے، یہی لے آؤں؟ نصیر بابا ہچکچاتے ہوئے بولے، وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ اور کدھر ہی پھر؟ بٹھل نے تندی سے کہا، کوئی دوسرا کمرہ کھول دیتا ہوں، یہاں تو اپنے میاں نہیں، ادھر ہی لے آؤ، بڑے صاحب گھر لوٹیں گے تو اس ٹائم ادھر رخ نہیں کریں گے، اور کیا پتہ کس حال میں ہو۔ یہ تو تم اچھا جانتے ہو۔ نصیر بابا یہ کہہ کے کہ وہ تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں، اسی لمحے کمرے سے چلے گئے۔ مجھ سے بستر پر لیٹا نہ جا سکا۔ میں نے طے کیا تھا کہ بٹھل سے سوال کم ہی کروں گا، جواب اس کی مرضی پر ہوتا ہے، وہاں پھر مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے، لیکن میں خود کو نہ رک سکا۔ کون آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ میں نے چھپڑتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ دیکھتے ہیں رے ابھی، وہ حقے کا کچ لگاتے ہوئے بولا۔ کون ہے وہ؟ مجھے کیوں نہیں بتاتے؟ ابھی سارا تیرے سامنے آ جائے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں نے ترشی سے کہا، مگر میں ہونٹ چبا کر رہ گیا۔ یہی بہتر تھا کہ آنے والے لمحوں کا انتظار کیا جائے، شاید وہ مجھے اب تک بچہ سمجھتا ہے یا اسے میری دماغی حالت پر شبہ ہے۔ اس کی دانست میں ایک بے توازن آدمی ہوں، اسی لیے وہ مجھ سے صحیح بات نہیں کرتا۔ میں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن کوئی سرا مجھے سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ کون اسے باور کراتا کہ جتنا وہ مجھ میں شامل ہے، میں بھی اس سے کچھ سروکار رکھتا ہوں؟ اسے بالکل احساس نہیں تھا کہ اس کے رویے سے دوسرے کو کتنی اذیت ہوتی ہے، اور دوسرا کوئی اور نہیں، وہ میں ہوں۔ نصیر بابا کو گئے دیر ہو گئی۔ گھڑی نے 11:30 کا گھنٹہ بجایا۔ یقیناً زنان خانے سے کوئی آ رہا ہے۔ وہاں سے مہمان خانے کا فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ میری نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھی، ایسی خاموشی تھی کہ قدموں کی ہلکی سی چاپ کمرے میں در آئے۔ بٹھل دوبارہ بستر پر دراز ہو گیا، حقے کی منال اس کی ہونٹوں سے چپکی ہوئی تھی۔ وقفے سے حقے کی گڑگڑاہٹ کمرے میں گونجتی رہی۔ میں پلنگ کے سرانے کمر ٹکائے بت بنا بیٹھا رہا۔ گھڑی کی ٹک ٹک سے مجھے بیزاری ہونے لگی تھی۔ چند منٹ اور گزر گئے۔ میں نے پلنگ کے پاس رکھی ہوئی میز سے جگ اٹھا کر آدھا گلاس پانی پیا اور اس طرح وقت گزارنے اور حواس یکجا رکھنے کی کوشش کی۔ 11:15 سے اوپر ہو گئے۔ اب رات بہت ہو گئی تھی اور کسی کی آمد کا امکان کم ہوتا جا رہا تھا، مگر 12 نہیں بجے تھے کہ مجھے راہداری میں سرسراتی چاپوں کا گمان ہوا۔ عام دروازہ کھلا ہوا تھا۔ لمحے بھر بعد جالی والے دروازے کے چرچراہٹ سنائی دی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ نصیر بابا نے دروازے سے جھانک کر پہلے اطمینان کیا، پھر دبے قدموں آ کے بھیجی ہوئی آواز میں کہا، بابا میں آ گیا ہوں۔ ہاں دیکھ لیا ہے۔ بٹھل بھی بستر پر بیٹھ گیا۔ آ جاؤ۔ نصیر بابا نے اپنے پیچھے سرمئی چادر میں لپٹی ہوئی عورت کے شانے پر ہاتھ رکھ کے تقریباً اسے دھکیلا۔ اس کی حالت اضطرابی سمابی سی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر آئی، انہوں نے پلٹ کے جھٹ عام دروازے کی چٹخنی چڑھا دی۔ بیٹھ جاؤ تسلی سے۔ نصیر بابا کی آواز ہڑک رہی تھی۔ یہ ہیں اپنے بابا صاحب اور یہ چھوٹے صاحب بابر میاں۔ میں نے تم کو ان کے بارے میں سب بتا دیا، اب گھبراؤ بالکل نہیں، کوئی ضرورت نہیں گھبرانے کی۔ وہ پہلے تو سکڑی سمٹی دروازے کے پاس کھڑی رہی، پھر نصیر بابا کی مسلسل تلقین و تاکید پر اس نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور جھجکتے اٹکتے قدموں سے کونے میں رکھے ہوئے صوفے پر ایک جانب بدن چراتے ہوئے بیٹھ گئی۔ اس نے چادر کے آنچل سے آدھا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، چادر سے پیشانی بھی چھپی ہوئی تھی۔ بٹھل کی طرف سے روشنی تیز کرنے کی ہدایت پر نصیر بابا کو کسی قدر تامل ہوا تھا، لیکن انہوں نے تعمیل کر دی۔ روشنی بھی حیرت، خوف اور رنج و الم کچھ کم کرنے کا سبب ہوتی ہے۔ اب ادھر ہی آ گئی ہو تو آرام سے بیٹھو، بٹھل نے بستر سے اٹھ کے نرمی سے کہا اور صوفے کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ ادھر ہی تمہارے آ جانے سے لگتا ہے نصیر بابا نے کم ہی بولا ہے۔ وہ صوفے پر دبکی بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ بولو بیٹیا، نصیر بابا نے پچکارتے لہجے میں کہا۔ اپنے کو جتنا پتا تھا بابا صاحب کو بتا دیا، لیکن اصل بات تو تمہاری ہے، تم ہی اپنی زبان سے بولو تو اچھا ہے۔ وہ کوئی لڑکی ہی تھی، اس کا سر اور جھک گیا اور ہونٹ لرزنے لگے۔ پھر جانے اسے کیا ہوا، وہ سسکیاں بھرنے لگی۔ ادھر سے نصیر بابا لپک کے اس کے پاس پہنچے، ادھر سے بٹھل نے اٹھ کے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ اور بکھر گئی۔ نصیر بابا جلدی سے پانی کا گلاس لے آئے اور مشفقانہ انداز میں بولے کہ وہ حوصلہ رکھے اور یقین کرے کہ ہم دردوں میں آئی ہے، خیال رہے کہ اسے زنان خانے میں جتنی جلدی ہو سکے واپس پہنچنا ہے۔
اگر اس نے یوں ہی چپ سادے رکھی اور روتی رہی تو کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوگا، یہ وقت نکل جائے گا۔ نصیر بابا کے سرار پر اس نے بمشکل گھونٹ بھر پانی پیا۔ اس کی چادر اس دوران میں چہرے سے ہٹ گئی تھی۔ اس نے دوبارہ چہرہ ڈھانپنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ وہ لڑکی نہیں تھی جس کی ایک جھلک میں نے سر شام زنان خانے کے دریچے میں دیکھی تھی۔ 14-15 سال سے زیادہ اس کی عمر نہیں ہوگی۔ نکلتا ہوا قد، شفق رنگ رخسار، ستواں ناک اور ترشے ہوئے ہونٹ۔ اسے دیکھ کر بے اختیار مجھے نیسا یاد آئی۔ نیسا کے چہرے پر بھی ایسی دلاویز معصومیت تھی، وہ بھی ایسی نازک تھی، پھول کی پتیوں کی طرح۔ حال و حد میں دونوں کے فرق تھا جو فرق پھولوں میں ہوتا ہے۔ یہ تو ایک دم موتی کی طرح ہے، بٹھل نے بسختہ کہا۔ سچ بابا صاحب، کیا بولوں، دونوں بہنوں کو اللہ میاں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ شہزادیاں ہیں شہزادیاں، ایک کو اٹھاؤ دوسری کو بٹھاؤ، پر نصیب ہی تو اچھا لکھا ہوتا۔ نصیب بابا آہ بھر کر بولے۔ دوسری بہن کے ذکر پر میرا ماتھا ٹھنکا۔ وہ دریچے والی لڑکی کہیں اس کی بہن تو نہیں؟ دونوں میں ایک شبہت ضرور ہے۔ میں بستر سے اٹھ کے بٹھل کے پاس جا بیٹھا۔ کیا نام ہے ری تیرا؟ لڑکی کے ہونٹ پھڑک کے رہ گئے۔ بولو بیٹیا بولو، بابا صاحب کیا پوچھتے ہیں؟ اطمینان رکھو، تم اپنوں میں ہو، یہاں کوئی غیر نہیں، ورنہ میں تم کو یہاں کیوں لاتا؟ نصیر بابا شکایت امیز مریبانہ لہجے میں بولے۔ بٹھل نے دوبارہ لڑکی کا نام پوچھا تو اس نے زیر لبی سے یاسمین بتایا۔ یاسمین؟ بٹھل نے مجھے مخاطب کر کے پوچھا۔ کیا بولتے ہیں اس کو، کوئی پھول ہے نا؟ ہاں چنبیلی، میں نے کہا۔ بٹھل نے اپنا بھاری سر ہلایا۔ اور بڑی کا؟ اس نے یاسمین سے پوچھا۔ فیروزہ، وہ پسمردگی اور ناتوانی سے بولی۔ بٹھل نے اس بار مجھ سے فیروزہ کے معنی نہیں پوچھے۔ نصیر بابا کچھ کہنا چاہتے تھے کہ بٹھل نے ہاتھ اٹھا کے انہیں روک دیا اور تھمی ہوئی تھبکتی ہوئی آواز میں یاسمین سے کہا کہ جس استقامت سے اس نے یہاں آنے کا عزم کیا ہے، یہی عزم و جرأت اسے اور فیروزہ کو کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں آنے کے بعد، ہم سے مل کے، ہمیں دیکھنے کے بعد اسے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہو۔ اس کے خیال میں ہم وہ لوگ نہ ہوں جن کی اسے تلاش ہے۔ اسے ہماری توفیق و استطاعت پر کوئی شبہ ہے، یہاں ہم اسے معتبر اور محترم لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں، تو ہماری جانب سے کوئی اصرار بھی نہیں۔ یہ بات اسے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خود اس نے ہمارے دروازے پر دستک دی ہے، ہم اس کے پاس نہیں گئے ہیں۔ تاہم یہاں آ کے اسے کوئی پچھتاوا ہو رہا ہے تو نصیر بابا موجود ہیں، وہ اسی وقت واپس جا سکتی ہے، اور وہ خاطر جمع رکھے۔ ہم اس کی آمد اور اس معاملے کا کسی سے ذکر نہیں کریں گے، ہمیں تو جلد از جلد یہاں سے چلے جانا ہے، اور شاید دوبارہ اس شہر میں واپسی ممکن نہ ہو۔ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ میں ان تینوں کو بیچارگی سے دیکھا کیا۔ سب سے بڑی بیچارگی تو دیکھنے اور سننے کی صلاحیت سے متصف ہونے کے باوجود کچھ نہ سنائی اور دکھائی دینا ہے۔ میرا سر دھنک رہا تھا۔ یاسمین نامی یہ لڑکی کون ہے؟ اتنی رات کو اس کے یہاں آنے میں کیا رمز ہے؟ بٹھل کو اس قسم کی صراحتوں کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ نصیر بابا نے لڑکی کے بارے میں کیا واقعہ بٹھل پر منکشف کیا ہے؟ آخر اس پاکیزہ صورت، نازک اندام، نتواں لڑکی پر افتاد کیا پڑی ہے؟ صرف اس قدر واضح ہو سکا کہ سید صاحب ملازموں اور زنان خانے کے مکینوں کی لاعلمی میں وہ یہاں آئی ہیں۔ ظاہر ہے کسی بڑی وجہ کے بغیر وہ یہ قدم نہیں اٹھا سکتی تھی۔ کچھ بٹھل کا سرد و گرم تحاتف بھی سمجھ میں آ رہا تھا۔ اسے بہرحال عجلت ہونی چاہیے تھی کہ اس طرف کسی کے بھٹکنے سے پہلے مناسب ہوگا وہ زنان خانے واپس چلی جائے۔ بٹھل کے سامنے زمانے کے پست و بلند سے ناواقف، زندگی کی نرنگیوں سے ناآشنا ایک ناپختہ کار لڑکی بیٹھی تھی۔ اجنبی مردوں کے درمیان اس طرح روبارو ہونے کا تجربہ یاسمین کو پہلے کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا یہ امتناع نہایت فطری تھا۔ اپنے حواس کی یکسوئی اور ارادے کے استواری کے لیے اسے کچھ وقت تو لگنا چاہیے تھا۔ دونوں صورتوں میں، جیسا کہ بٹھل نے اسے کہا تھا کہ بصورت دیگر وہ کسی بھی لمحے زنان خانے واپس جانے کا فیصلہ کر سکتی ہے، مگر اب آ جانے کے بعد یہ فیصلہ اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ وہ بیٹھی رہی۔ اس کی ذہنی کشمکش کا اندازہ اس کی سرخ آنکھوں اور جلتے بجھتے چہرے سے کیا جا سکتا تھا۔ اتنے دنوں میں کتنے بڑے بڑے لوگ مہمان خانے میں آئے، میں نے تم کو کبھی کچھ بولا؟ اب آدمی دیکھ کی بات کی ہے بٹیا رانی، نصیر بابا لجاجت سے بولے۔ میں کیا کہوں؟ یاسمین کی چٹکتی آواز سینے میں چبھ رہی تھی۔ بابا صاحب کو بولو کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوتا رہا ہے۔ نصیر بابا دلدہی کے لیے اس کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ آپ نے نہیں بتایا، وہ کرب سے بولی۔ لیکن تم بھی تو اپنی زبان سے۔ بٹھل نے نصیر کو پھر روک دیا۔ نہیں، اس کو پیچھے کا بولنے کی ضرورت نہیں، ہم سارا جان گئے ہیں۔ وہ ہونٹ بھینچ کے بولا۔ ہم کو اتنا بول رہی، آگے کیا مرضی ہے، ہم سے آگے کی بات کرو۔ یاسمین کے گلابی چہرے پر دھواں سا چھا گیا۔ میں کیا بتاؤں، مجھے کچھ نہیں معلوم، بس کسی طرح ہمیں یہاں سے اس سے مزید کچھ نہیں کہا گیا۔ ٹھیک ہے، بٹھل کی آواز پگھلنے لگی۔ ادھر ہی آس پاس رشتے ناطے کا کوئی ہو تو بولو۔ یاسمین نے سر اٹھا کے ڈبڈبائی آنکھوں سے بٹھل کی طرف دیکھا اور چادر سے چہرہ چھپا کے بری طرح بلکنے لگی۔ نہ، نصیر بابا نے بے تابانہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، شانوں پر تھپکیاں دی اور بچوں کی طرح
بہلانے پھسلانے لگے۔ اپنے آپ کو سنبھالو میری بیٹی، میری گڑیا، تم تو بڑی ہمت والی ہو، یہ رونے کا وقت نہیں ہے، کوئی دور نزدیک کا ہو تو بابا صاحب کو بولو۔ یاسمین بہت منتشر ہو گئی، جیسے کسی آزمائش سے دوچار ہو یا کسی عذاب سے گزر رہی ہو۔ بمشکل اس نے خود کو ہموار کیا اور اٹکتی لڑکھڑاتی زبان سے بتایا کہ اس کے والد جمال الدین سیفی کے کئی قریبی دوست پٹنے، لکھنؤ، ریاست حیدرآباد اور دلی وغیرہ میں ہیں، لیکن کوئی رشتہ دار ہندوستان میں نہیں ہے۔ اس کے عالم و فاضل محقق سیف الدین نوری کا تعلق ایران سے تھا۔ نوجوان دادا کے بدخواہوں نے ان کے ایک مقام پر انہیں عتاب شاہی سے اتنا ہیبت زدہ کیا کہ وہ فرار ہو کے ہندوستان آ گئے۔ یہاں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں انہیں فارسی زبان اور ادبیات کی درس و تدریس کی عارضی ملازمت مل گئی۔ پھر وہ حیدرآباد دکن چلے گئے اور وہیں کے ہو رہے۔ ہندوستان میں ان کی کئی اولادیں ہوئیں، صرف ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہی زندہ بچ سکے۔ دونوں کو انہوں نے اعلیٰ تعلیم و تربیت سے ہراستہ کیا تھا۔ گو عرصہ ہوا انہیں اطلاع مل گئی تھی کہ توقع کے برعکس ان کے مقابلے پر دربار نے کشادہ قلبی و وسیع النظری کا ثبوت دیا اور انہیں فضیلت سند سے نوازا ہے۔ دادا بہت پہلے اپنے آبائی وطن واپس جا سکتے تھے، لیکن ریاست حیدرآباد میں انہوں نے بڑی عزت و مرتبت حاصل کر لی تھی۔ وہ یہاں بہت خوش تھے۔ ہندوستان انہیں ایسا پسند آیا کہ ترک وطن کا فیصلہ کر لیا تھا۔ البتہ چند ماہ کے لیے ایران جا کے انہوں نے اپنے ہم پیشہ دیرینہ رفیق کار کے تعلیم یافتہ صاحبزادے سے بیٹی کی شادی کر دی تھی۔ بیٹی وہیں رہ گئی، اپنے شوہر کے ساتھ عراق پھر روس میں جا بسی۔ روس میں آباد ہونے سے پہلے یاسمین کی پھوپھی اور پھوپھا سے خوب رابطہ تھا۔ شادی کے بعد ایک مرتبہ پھوپھی عراق سے اپنے میکے ہندوستان بھی آئی تھی۔ دادا نے بیٹی کی شادی کے سلسلے میں ایران کے دورے میں اعلیٰ درباری اور سرکاری عہدے پر فائز ایک رشتہ دار کی صاحبزادی سے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے بات پکی کر لی تھی۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد اپنی پسند کی بہو لانے کے لیے انہیں دوبارہ ایران جانا پڑا۔ بیٹی کی شادی کو سال بھر سے زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ زندگی کا باب ختم ہو گیا۔ ریاست حیدرآباد میں دادا نے ایک چھوٹی سی حویلی بنائی تھی۔ والی دکن حضور نواب نے ان کے علمی اور تحقیقی کام کی ستائش میں شہر کے قریب زرعی زمین کا ایک کتابی عطا کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی انہیں ریاست کی طرف سے اعزاز و انعام ملتے رہے تھے۔ یاسمین اور فروزہ حیدرآباد میں پیدا ہوئی تھیں۔ ان کا ایک بھائی شیر خواری کے زمانے میں انتقال کر گیا تھا۔ دونوں بہنیں کبھی ایران نہیں گئیں۔ ان کے والد جمال الدین سیفی بھی ہندوستانی بدوباش کے دل دادا تھے اور اپنے دانشور باپ کے سچے پیروکار تھے۔ وضع اور مروت میں یکتا، نہایت خوش گفتار، ہوشیار، ان کا بیشتر وقت مطالعے میں گزرتا تھا۔ سیاحت کا شوق تھا اور ہندوستان کی قدیم تہذیب پر تحقیق کر رہے تھے۔ بڑی بہن فروزہ نے مشرقی علوم کی پہلی سند حاصل کر لی تھی۔ باپ اپنی بیٹیوں کے اتالیق بھی تھے۔ اردو اور انگریزی کے لیے انہوں نے گھر پہ استاد رکھے تھے۔ دونوں بہنوں کو خود بھی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ حیدرآباد میں ان کا گھرانہ آسودہ عزت مندانہ زندگی گزار رہا تھا کہ نواب بھوپال کی پیشکش پر جمال الدین سیفی بھوپال آ گئے۔ وہاں ان کا زیادہ جی نہ لگا تو دل کا رخ کیا، پھر لکھنؤ چلے آئے اور لکھنؤ سے پٹنے میں ان کی ملاقات سید صاحب سے ہوئی اور دونوں میں جلد ہی گہرے مراسم ہو گئے۔ نصیر بابا بٹھل کے لیے حقہ اٹھا لائے تھے، لیکن بٹھل نے ایک کش نہیں لیا۔ ہم تینوں خاموش بیٹھے یاسمین کی ٹوٹی پھوٹی آواز میں اس کی رودات سن رہے تھے۔ کہتے ہیں عورت کے آنسوؤں میں بڑی تپش ہوتی ہے۔ ایسی کم سن سادہ اور معصوم لڑکی کے آنسو تو برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ بار بار یاسمین کی آنکھیں امڑ آتی تھیں، بار بار اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب جاتی تھی۔ اس کے اسلوب میں یکسانی تھی نہ ترتیب، لیکن اس کی ہذیانی اور ہجانی بیان میں بہت سوزش تھی۔ نصیر بابا کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ یاسمین نے ابھی تک اپنے خاندانی پس منظر کے بارے میں کسی حد تک بتایا تھا اور کسی غیر معمولی حادثے یا سانحے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس کے ماں باپ میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا تھا، مگر اس قسم کے تماشے تو آئے دن زندگی نہ جانے کتنے لوگوں سے کیا کرتی۔ صرف اسی قدر ہوتا تو یاسمین کے لہجے میں ایسی دلگیری اور دل سوزی نہ ہوتی۔ آگے یقیناً بہت کچھ مختلف تھا۔ اسے جاننے کی جستجو کے باوجود مجھے اس کی گرانی اور ستمناکی کا اچھی طرح احساس تھا۔ سننے والے کی مستعدی اور شمولیت سے بھی کہنے والے کا حوصلہ کچھ سوا ہوتا ہے۔ اس دوران میں یاسمین کی دھن کچھ کم ہونی چاہیے تھی۔ ہم کتنے ہی اجنبی ہوں، لیکن تماشائی تو نہیں معلوم ہوتے تھے۔ کہنے لگی کہ پٹنے میں سید صاحب کے مشورے پر اس کے والد نے حیدرآباد جا کے دادا کی حویلی اور زرعی زمین کا سودا کر لیا۔ بس ری بس کر، بٹھل نے بھاری آواز میں کہا۔ بٹھل کی اس اچانک مداخلت پر وہ حیران و پریشان ہوئی۔ چادر میں لپٹے اس کے سراپا میں تموج سا نمودار ہوا۔ اور وہ کون تھا بھایا؟ بٹھل نے نصیر بابا سے پوچھا۔ اس کے باپ کے ساتھ والا جوان، کیا نام بولا تھا اس کا؟ کون بابا صاحب؟ نصیر بابا گڑبڑا گئے۔ وہی جس کا تم بولتے تھے، اس کے باپ کا خاص چیلا، نام بھی بولا تھا تم نے۔ وہ ظفر میاں؟ ہاں بابا صاحب، نصیر بابا ہکلانے لگے۔ اس بیچارے نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، پر اس کا کوئی اتا پتہ ہے تمہارے پاس؟ مل جائے گا، ضرور مل جائے گا، نصیر بابا سینے پر ہاتھ رکھ کے بولے۔ بٹھل نے ہنکار بھر کے سر ہلایا اور نصیر بابا کو ہدایت کی
کہ وہ یاسمین کو واپس لے جائے۔ جی بابا صاحب، نصیر بابا بدحواسی سے بولے اور پٹپٹاتی پلکوں سے بٹھل کو دیکھنے لگے۔ مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی، لیکن میری لب کشائی کا کوئی محل ہی نہ تھا۔ نصیر بابا دیر تک گمسم سے رہے۔ انہیں گمان ہوگا کہ شاید بٹھل کوئی اور حکم صادر کرے۔ بٹھل نے حقے کی منال ہونٹوں سے لگا لی تھی۔ نچار نصیر بابا نے یاسمین کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ یاسمین کا چہرہ بھی زرد پڑ گیا تھا، تاہم نصیر بابا کے ٹوکنے پر اس نے جلدی جلدی چادر درست کی اور صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بٹھل نے بھی کرسی ترک کر دی۔ صوفے سے اٹھ کے یاسمین دروازے کی طرف چلی گئی تھی کہ نصیر بابا نے اسے ٹھہرے رہنے کی تاکید کی۔ ان دونوں کے پیچھے پیچھے بٹھل بھی ایسا ایسا دروازے پر جا پہنچا اور یاسمین کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ چٹخانی گرا کے نصیر بابا محتاط انداز میں دروازے سے سر نکال کے باہر جھانکنے لگے۔ یاسمین ابھی کمرے میں تھی کہ بٹھل نے اس کے سر پر ہاتھ پھیلا دیا۔ یاسمین کا سر اور جھک گیا۔ بٹھل نے اس کی تھوڑی اوپر اٹھائی اور دھیمی آواز میں بولا، اب جا کے آرام کرو، بڑی کو بھی سمجھا دینا۔ یاسمین کی آنکھیں پھیل گئی تھی، اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ بٹھل نے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور تادیر اسے تکتا رہا، پھر یکایک اس نے ہاتھ بڑھا کے اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ نہ ناری، نہ بٹیا، ایسے نہیں، آگے اچھے کا آسرا رکھ، ابھی ہم ادھر ہی ہیں اور اب شاید جلدی جانا نہ ہو۔ نصیر بابا نے دروازے سے باہر جھانکنے ہی پر اکتفا نہیں کی، راہداری میں جا کے بھی اطمینان کر لیا کہ یاسمین محفوظ طریقے سے زنان خانے واپس جا سکتی ہے۔ وہ اسے فوراً باہر لے گئے۔ میں جالے کے دروازے سے تھمو اور دیواروں کی آڑ میں چھپتے چھپاتے انہیں جاتے دیکھتا رہا، پھر وہ اندھیرے میں گم ہو گئے۔ کمرے میں جی نہیں لگا تو میں راہداری میں آ گیا۔ ہر سو سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مینڈکوں کی ٹٹراہٹ سناٹا اور بڑھا دیتی ہے۔ بے ارادہ دروازے کے آس پاس بھٹکتے بھٹکتے میرے قدم خود بخود عقبی سبززار کی طرف بڑھنے لگے۔ راہداری کے سرے پر پکے فرش سے نیچے سبزے پر پاؤں رکھتے ہی مجھے خیال آیا کہ یہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اس وقت اگر کسی کی نظر مجھ پر پڑ گئی، میرا دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا۔ واپس اپنے کمرے تک آ کے میں نصیر بابا کی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ انہیں گئے ہوئے دیر ہو گئی تھی یا مجھے گزرتے وقت کی رفتار کا شعور نہیں رہا تھا۔ مجھے نصیر بابا کا انتظار تھا اور یہ بلاغت یا احتیاط بھی میرے ذہن سے اوجھل ہو گئی تھی کہ اتنی رات کو کھلی راہداری میں نصیر بابا سرگوشیاں کسی طور مناسب نہیں۔ راہداری میں قدموں کی آہٹ پر میں چونک پڑا، نصیر بابا ہی ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ اندھیرے سے نکل کر کوئی سامنے آتا، میں کمرے میں آ کے اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ ادھورا علم بہت خوار کرتا ہے۔ پورے علم کی آسودگی ہی کچھ اور ہوتی ہے، یا پھر آدمی سرے سے کچھ جانتا ہی نہ ہو، اندھوں اور بہروں کی طرح، اور شاید نہ جاننا ہی جاننے سے بہتر رہتا ہے۔ مکمل آگہی کے بعد قرار و سکون کی کیا ضمانت ہے؟ یہ تو آگہی کی نوعیت پر منحصر ہے۔ بٹھل جاگ رہا تھا۔ کئی بار میں نے ارادہ کیا کہ ایک بار کوشش کر کے دیکھوں، لیکن کسی ترشی و تلخی کے اندیشے نے مجھے باز رکھا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی، مجھے اپنے آپ سے چڑ ہو رہی تھی۔ صبح اذانوں کے وقت غنودگی طاری ہوئی تھی کہ کمرے میں ہونے والی کھڑکھڑاہٹ سے آنکھ کھل گئی۔ صبح سویرے ورزش بٹھل کا معمول تھا۔ نصیر بابا بھی نماز کے لیے جا گئے تھے۔ اگلی صبح نصیر بابا نے بٹھل کو بتا دیا تھا کہ رات کے آخری پہر سید صاحب کی واپسی ہوئی ہے۔ بظاہر اس اطلاع کا مقصد یہ معلوم کرنا بھی تھا کہ بٹھل کے ناشتے کا اہتمام کہاں کیا جائے۔ میرا پرہیزی ناشتہ اسی کمرے میں آ جاتا تھا۔ بٹھل روزانہ سید صاحب کے ساتھ کھانے کے خاص کمرے میں ناشتہ کیا کرتا تھا۔ سید صاحب کی عدم موجودگی میں کھانے کے کمرے میں بٹھل کے تنہا ناشتہ کرنے کی تک نہیں تھی۔ روشنی بڑھتے بڑھتے دوسرے ملازموں کی آمد بھی شروع ہو گئی تھی۔ کسی نے بستر درست کیا، چادریں بدلی، کسی نے صفائی کی، پھر ابن اور امتل ناشتے کے تشت لے آئے۔ کچھ کھانے کو طبیعت نہیں چاہ رہی تھی، لیکن ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دوا کی خوراک سے پہلے کسی قدر شکم پوری لازم تھی۔ طرح طرح کی چیزیں تشت میں سجی ہوئی تھیں۔ میں نے تھوڑا سا دلیا لیا، 2-1 انگریزی بسکٹ اور پیالی بھر چائے کے بعد کسی اور چیز کی رغبت ہی نہیں ہوئی۔ بٹھل بھی خاصا الجھا ہوا لگتا تھا۔ اس نے بھی بس ناشتے کی رسم نبھائی۔ پراٹھے اور آلو کی ترکاری کے چند لقمے اور دہی کے 2-4 چمچوں کے بعد ہاتھ کھینچ لیا۔ اس دوران ڈاکٹر کشن بڑبڑاتا شور مچاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور میری طرف آنے کی بجائے وہ بٹھل کے سامنے رکھے ہوئے ناشتے کی تشت پر چھپٹ پڑا۔ اچھا، تو آج یہاں میلہ لگا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، اپنے مہاراجہ سید میاں تو رات کی تھکن اتارے ہوں گے۔ صاحب بہادر ڈی سی کی دعوت تھی، مذاق نہیں۔ بڑی رنگدار محفل ہوگی، بڑے بڑے 30 مار درباری آئے ہوں گے، جلدی چھٹی کہاں ملتی۔ وہ لپکتی آواز میں خود کلامی کر رہا تھا، پھر یسیت سے بولا، جانا تو ہم کو بھی تھا، پر کیا بولیں، رات کو ادھر تالی بجاتے تو سویرے ادھر کلینک میں ہاہاکار مچی ہوتی۔ یہ ڈاکٹری بھی سسوری گلے کا پھندا ہے، گھر کا نہ گھاٹ کا۔ ہاں، اپنے سید بادشاہ کو دیکھو، من موجی جدھر منہ اٹھا چل پڑے۔ بہت چاہو تھا میاں جی کو چھوٹا بیٹا ڈاکٹری پڑھ لے۔ میں نے بولا، بھیا اس کو آدمی ہی رہنے دو، آدمی ہونا تم کو برا لگتا ہے کیا؟ بات متھے میں آ گئی، میری حالت زمانے سے دیکھ ہی رہے ہیں۔ بٹھل چپ چاپ سنتا رہا۔ ڈاکٹر کو احساس ہوا تو چونک کے بولا، کیا بات ہے بابا صاحب، آج آپ کا من بھی تھوڑا ٹھیک نہیں لگتا۔ اپنے کو کیا ہوتا؟ بٹھل نے سیدھے ہو کے کہا، آدمی کی کھال کدھر ہی ہے اپنے پاس، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر اچھل کے بولا، یہ کیا کہ تنک
ہوا ذرا ٹیری چلی اور آج چھی آچھی کیا بولوں، کیسا کیسا کانچ کا بنا نواب کا سگا اپنے پاس آتا ہے، لکھنؤ تو ویسے ہی بدنام ہے۔ بٹھل نے عذرائے مروت اس کی ہنسی میں ساتھ دیا۔ میرا خیال تھا موقع دیکھ کے بٹھل سید صاحب کے بارے میں ڈاکٹر سے شاید کوئی سلسلہ جنبانی کرے۔ اس نے چپ سادے رکھی۔ پھلوں اور بسکٹوں سے اچھی طرح شغل کرنے کے بعد ڈاکٹر میری طرف متوجہ ہوا۔